خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ فاتح خیبر امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے فضائل و مناقب اور عظمت کردار کے حوالے سے ہر دور کے ارباب قلم نے اور سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی کفالت اور تربیت خود نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور بارگاہ رسالت میں انہیں ہر دور میں شرف تقرب حاصل رہا۔ وہ بارگاہ رسالت میں، درسگاہ مصطفی میں اور اصحاب صفہ میں اور مہاجرین و انصار میں ان کی حیثیت بہت ہی نمایاں تھی۔ گویا کہ وہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی علمیت کے اعتبار سے، اپنی شجاعت و بصالت کے اعتبار سے، اپنے جذبہ ایثار کے اعتبار سے، اپنی خودداری کے اعتبار سے، اپنے غنا و فقر کے اعتبار سے وہ درجہ اختصاص پہ جلوگر تھے۔ حضرت علی کا عالم یہ ہے کہ آپ کو بچپن ہی میں شرف ایمان سے مشرف ہونے کی سعادت میسر آئی، اور آپ سابقون الاولون میں موجود تھے۔ حضرت علی کا عالم یہ ہے کہ وہ زندگی میں، بلکہ زندگی کسی دور میں بھی آپ نے بت پرستی، شراب نوشی اور قبائل عرب اور ایام جاہلیہ کے رسوم سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا، اور یہی بلا شبہ بارگاہ مصطفی کا فیضان تھا۔ نگہ مصطفیٰ نے انہیں اتنا بلند کر دیا تھا کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات کا خود ارشاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے جو شخص بغض رکھے گا وہ دنیا اور آخرت میں بلا شبہ محروم قسمت ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ان لوگوں میں ہیں جنہیں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کائنات کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت میسر آئی۔ حضرت علی ہر معرکے میں اپنی شجاعت و بصالت اور فداکاری کا لوہا منوایا، اور رائے حق میں کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ میدان بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، ان تمام جنگوں میں حضرت علی اسد اللہ الغالب کی حیثیت سے شریک ہوئے اور اپنی شجاعت و بہادری کا لوہا منوایا۔ وہ علی مرتضیٰ ہیں کہ مکہ میں سالہ سال تک نبی دو عالم سرور کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہ کر ہر قسم کی تکالیف اور مصائب برداشت کیے۔ عالم یہ ہے کہ شب ہجرت بستر ناز پہ آپ کو سونا پڑا، جبکہ باہر کاشان رسول کا قریش مکہ نے برہنہ تلوار لیے محاصرہ کر رکھا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم سے لوگوں نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ تمہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ باہر دشمن کھڑے ہیں اور تم پہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس اضطراب کی کیفیت میں تمہیں نیند کس طرح آئی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ واللہ العظیم اس رات مجھے اس قدر پرسکون نیند آئی کہ آج تک میں اپنی آنکھوں میں اس نیند کے خمار کو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ علی یہ قریش مکہ کی امانتیں ہیں، انہیں واپس کر کے تم مدینے چلے آؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہمیں موت آئے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلاکت اور بربادی سے دوچار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے اپنی ملاقات کا ہمیں مژدہ جافزہ سنایا تھا۔ بات کا یقین تھا کہ کفار و مشرکین کی امانتوں کو واپس کرنے کے بعد مجھے اللہ کے نبی سرور کائنات کی خدمت ناز میں حاضر ہونا تھا اور صحبت رسولی سے مستفیض ہونا تھا۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو آقائے دو جہاں سرور کائنات نے اپنا مواخاتی بھائی بنایا۔ چند سال کے بعد ان کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون سے تھی۔ وہ علی مرتضیٰ ہیں جو اصحاب بدر میں سے ایک ہیں کہ جن کی تمام خطائیں اللہ رب العزت نے معاف فرما دی تھی۔ حضرت علی وہ سابقون الاولون میں ہیں، اور مہاجرین سے بھی ان سب کو اللہ نے جنتی قرار دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملکوتی فرشتے بھی ان کی راہوں میں اپنے پر کو بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ علی مرتضیٰ ہیں جو بیت رضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب شجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے، جن کو اللہ نے صاف لفظوں میں اپنے راضی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ بلا شبہ جنت سرکار کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہیں عطا فرمائیں، اور وہ اپنے غلاموں کو اپنی بارگاہ ناز سے نوازا کرتے ہیں۔ وہ علی مرتضیٰ ہیں کہ نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم جہاد ہر جنگ میں ان کے پاس رہا۔
کیا خیال ہے آپ کا کہ غزوہ خیبر کے موقع سے اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں جسے عالم جہاد دوں گا وہ خیبر کو فتح کر لے گا؟ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں کن کی کنجی ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اقتدار گیر کائنات کا مالک ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تسخیر کائنات کا چشمے سیال ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں کن کی کنجی ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے اشارے ابرو سے کائنات کے مقدرات سنورتے ہوں، یہ بات وہی کر سکتا ہے جو اپنے عزم کی ٹھوکر سے صحرا و بیاباں کے بے نشاراہوں پر زمزم پیدا کرتا ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جنہوں نے دل کی دنیا سواری ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کی بارگاہ ناز سے ایمانیات کے اجالے ظلمت کدے عالم میں تقسیم کیے جاتے ہوں، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو خدائے اعظم کا نائب اعظم ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو نظم کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں کن کی کنجی ہو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں صبح جس شخص کو علم جہاد دوں گا وہ خیبر کو فتح کر لے گا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے زیر نگی نظام کائنات ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے زیر لواء آدم و من سوا ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے اللہ نے وہ منصب اقتدار دیا ہو جس سے کائناتی آفاق و انفس روشن ہوتے ہوں، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو سرور کشور رسالت ہو، جو نوشہ بزم جنت ہو، جو عالم نور کا پیکر لطیف ہو، جو عرش الہی کا مسند نشین ہو، جو دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے اشارے ابرو سے کائنات کے مقدرات سنورتے ہوں، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے نام سے خیمہ افلاک استادہ ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے نام سے نبض ہستی تپش آمادہ ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو دو عالم کے تاجدار ہو، جو رحمت عالم ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے قدموں میں حیات ہو، بخشش ہو، نجات ہو، جو سبب کائنات ہو، جو علت کائنات ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو۔ وہ رسول گرامی وقار ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ساری کائنات کی ملکیت اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے محبوب گرامی وقار کو عطا فرمائی تھی اور وہ اس منصب کبریٰ پہ جلوہ گر تھے۔ غزوہ خیبر کے صبح بارگاہ رسالت سے حضرت علی کو ان کے مقدرات کی معراج عطا کی جانی تھی۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات نے کہا کہ لوگوں علی کہاں ہیں؟ ایک صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ خدا کے رسول نے کہا کہ بلا کے لے آؤ علی کو۔ حضرت علی تشریف لائے، آقائے دو جہاں سرور کائنات نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضرت علی کو آشوب چشم تھا، خدا کے رسول نے جیسے ہی ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا واللہ العظیم ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر آقائے دو جہاں نے حضرت علی کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا اور کہا علی جاؤ اور خیبر کو فتح کر لو۔ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جو قلعہ خیبر کئی ہفتوں سے مسلسل جنگ کے باوجود اور مجاہدین کی پیہم کوششوں کے باوجود فتح یاب نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی تشریف لے گئے اور آپ نے اس شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے دشمن کو شکست فاش دی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی بہادری اور ان کی شجاعت مندانہ زندگی کی نمایاں ترین مثال ہے، اور یہ تمام چیزیں انہیں جو میسر آئی تھی، یہ فضل و کمال اور یہ تمام تر شجاعت و بہادری وہ اللہ کے نبی سرور کائنات کی دعاؤں اور صحبت فیض اثر کی برکات تھی۔ اللہ کے نبی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال محبت کے ساتھ ایک موقع سے حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے پکارا، اور یہ کنیت حضرت علی کو اس قدر پسند تھی کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس کی کیفیات کو اور آقائے دو جہاں سرور کائنات کی کرم نوازیوں کو محسوس کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے مخاطب کرتا تو سرکار کی محبتوں سے، ان کی یادوں سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی اور بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ کوئی انہیں ابو تراب کہہ کے مخاطب کرے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی الہی کی حیثیت سے بھی منتخب فرمایا تھا۔ صلح نامہ حدیبیہ بھی انہوں نے تحریر کیا اور اس میں ایک لفظ رسول اللہ کا محو کرنا تھا، تو حضور نے حضرت علی سے کہا کہ علی، کفار و مشرکین اس بات کو نہیں مانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس صلح نامہ سے محمد رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میری محبت رسولی کو اور احترام نبوی کو اور میری نسبت رسولی کو یہ بات گوارا نہیں کر سکتی کہ میں کسی لمحے میں لفظ محمد رسول اللہ کو کاٹ دوں۔ میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر میں اپنے ہاتھوں سے اس نام پاک کو کاٹ نہیں سکتا۔ یہ علی کی محبت رسولی ہے۔ عزیزان محترم،
قابل احترام बुजुर्गों दोस्तों, हजरत अली का आलम यह है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो अली वो हैं कि जिनका देखना इबादत है. अन्नज़्रु इला वजहि अलीइन इबादतुन. खुदा के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको यमन का काजी, मुबल्लिग और हाकिम बनाकर भेजा. वो अली मुर्तदा हैं कि जब आप यमन में बहैसियत हाकिम तशरीफ ले गए तो आपने अहले यमन को मुखातब करते हुए जो बात कही थी वो तारीख के सफ़ात में आज भी सुनहरे लफ्ज़ों की तरह याद किए जाएंगे. और उन्होंने कहा कि लोगों सुनो, इस वक्त मेरे जिस्म पे जो कपड़ा है और मैं जिस सवारी पे सवार हूँ ये सिर्फ मेरा है. यहाँ से वापस होते हुए अगर इससे ज़ायद सामान मैं लेकर लौटूं तो समझ जाना कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और जुल्म किया है और तुम्हारी अमानतों में हमने ख़यानत की है. हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इल्म व फ़ज़्ल के एतबार से भी नहायत ही बुलंद मकाम पर फाइज थे. आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं. अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा. मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं. बिलाशुबा हर दौर के मुहक़्क़ीन हज़रत अली के हवाले से उनकी जलालत इल्मी और तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन के मोतरिफ़ रहे हैं. बिलाशुबा वो तमाम उलूम दीनी के बहरे ज़ख़ार थे और ये उनकी ज़िंदगी का नहायत ही दरख्शां पहलू था. इल्म दीन की नशो इशात का हवाला हो, इमामत व इज्तिहाद की बात हो और फ़ज़्ल व कमाल के ताल्लुक़ से वो एक ख़ास मकाम पे जलवगर थे. उनकी तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन और असाबत राय पर दोसे सहाबा रश किया करते थे. उनकी इल्मी सक़ाहत और फ़हम फ़रासत की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने उन्हें मनसब क़ज़ा पर मामूर फरमाया था. हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर फरमाया करते थे कि हम में सबसे बड़े काजी हज़रत अली हैं. कुतुब हदीस व सियर में हज़रत अली मुर्तदा की फ़क़ाहत और फ़स्ल मुक़द्दमात के बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं. इनको पढ़कर मालूम होता है कि रब्बे क़दीर ने उन्हें गैर मामूली दानिश व हिकमत से नवाजा था. हज़रत अली वो हाफ़िज़ कुरान भी थे और उसकी एक एक आयत के माना और शान नुज़ूल से वाकिफ़ थे. गोया कहना गलत न होगा कि हज़रत अली तफ़सीर कुरान के हवाले से मर्तबे कमाल पर जलवगर थे. खुद उनका अपना कौल है कि वो फ़हम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के हवाले से किसी बंदे को अता किए हैं वो मेरे पास मौजूद है. हदीस नबवी के हवाले से भी इरशाद नबवी के बहुत बड़े वो आलिम थे और अहादीस नबवी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जो उनके अमानतदार हाफ़ज़े में मौजूद था. हज़रत अली से तकरीबन 586 हदीस नबविया मरवी हैं. तकरीर हो, खिताबत हो, इन तमाम हवालों से हज़रत अली अपनी मिसालाब थे. मुख्तलिफ़ किताबों में उनके जो खुतबे मिलते हैं उन्हें पढ़कर इस बात का अंदाज़ा होता है कि हज़रत अली के ज़ोर बयान और तबख़्ख़ुर इल्मी का एतराफ़ अपनों ने भी किया है और अख़ियार ने भी किया है. हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शेर व शायरी से भी दर्क हासिल था. अरबाब सियर ने उनके बहुत से अशार नक़ल किए हैं जो हुस्न तख़य्युल के एतबार से, खूबी बयान के एतबार से और उनकी फ़िक्री बुलंद परवाज़ी के एतबार से, उनके तख़य्युल के एतबार से, लफ्ज़ियात के एतबार से, मानी के एतबार से, तसलसल के एतबार से, लफ़्ज़ व नशर मुरत्तब के एतबार से, मानी व बलागत के एतबार से, फ़साहत व बलागत के एतबार से वो तमाम खूबियों के मज़हर हैं. फ़न नौ के ईजाद का सेहरा भी हज़रत अली मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सर है. वो शहनशाह विलायत भी थे. तमाम सलासिल चाहे वो कादरिया हों, चिश्तिया हों, नक्शबंदिया हों, सोहरवर्दिया हों, अशरफिया हों, शाज़लिया हों, इदरीसिया हों, अवेसिया हों, जितने सलासिल हैं वो सब के सब मौलाए कायनात तक पहुँचते हैं. फिर वहाँ जाकर बारगाह मुस्तफ़ा में शर्फ़ नियाज हासिल करते हैं. हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जहाँ इल्म फ़न के ताजदार हैं वहीं वो बाबे विलायत के भी ताजदार हैं. खुदा करे कि उनकी दरसगाह फैज़ और उनकी शुजाअत मंदाना ज़िंदगियों से रब्बे क़दीर इस्लाम को बहुत देर तक बाकी रखे और हमें ज़वाल और पस्ती की राहों से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला हमें उरूज की राहें अता फरमाए. अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलो जां, अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत, अली कमाल सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण, अली का फ़िक्र शऊर हयात नौ की असास, अली का फ़िक्र शऊर हयात नौ की असास, अली का फ़ख्र जहाँ में तवंगरी का लिबास, अली का इल्म दिल आगही शिकस्त क़यास, अली का हिल्म करम गुस्तरी में अदल शनाश, अली ज़मीर जुनू मीर कारवान खिरत, अली शऊर इमामत, अली गुरूर समद, अली
علی امین رموز رسول و فکر احد، علی دلیر بہادر سخی کریم اسد، علی ہے منزل ادراک و آگہی کا نشاں، علی ہے رونق ہنگام زبیر و زماں، علی کے دستے کرم کی کرن کراں بکراں، علی رکے تو نبا خاموشی میں ڈھلتی ہے، علی رکے تو نبا خاموشی میں ڈھلتی ہے، علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے۔ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔